کہنے والے جب انٹلیکچوئل لیول پہ آ کے کہتے ہیں پاجی آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ خالص توحید اور صرف عبادت، اور آپ ایک پتھر کا ایک وہ مقاب شکل کی ایک عمارت ہے اور آپ اس کو جا کے پوجتے ہیں، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس کی طرف رخ کیے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، آپ نے منہ بھی اس کی طرف کرنا ہوتا ہے. تو یہ، اور حج کے لیے آپ پیسے خرچ کر کے پتھر کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. تو اگر ہم یہاں مورت بنا کر اس کو پوچھتے ہیں، اور یہ تو کیا، یہ مسلمان کس طرح کی بات کرتا ہے؟ یہ انٹلیکچوئل کی بجائے کسی نے اس کو انٹلکچول بھی کہا تھا، اللہ معاف فرمائے. بالکل صحیح. وہ ان کی بات تو ظاہر ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں اس کے مطابق کہتے ہیں. جی. آدم علیہ السلام سیدنا جن سے ابتدا ہوئی اس کائنات کی، تو اللہ رب العزت نے عزازیل اس وقت موجود تھا، جی. اور فرشتوں نے اس کو جو سکھایا، اور غلط الفہم تو یہ ہے کہ وہ ان کا تھا، تو اس نے انکار کیا کہ اس کو میں کیوں سجدہ کروں. اصل وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، سجدہ تو اللہ ہی کو تھا. وہ مرکز ایک بنایا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کا مقام کتنا اللہ کے ہاں ہے. بالکل ٹھیک. تو خانہ کعبہ ایک عمارت کا نام ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پوری تاریخ ہے اس کی روشنی میں وہ ایک مرکز ہے. اور جب ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مرکز ایک ہے، اور وہ مرکز اللہ کی ذات ہے. اور یہ مقام وہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا ایک سرکل کے تحت، یعنی ایک شرق کی طرف یا مغرب کی طرف، غرب شمال جنوب نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے مسلمان جہاں سے بھی ہیں تو وہ اپنا رخ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ اس کا مرکز ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. تو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اس پتھر کو یا اس حجر اسود کو جو جنت کا لایا ہوا ہے، یہ نسبت اللہ کی ہے. تو اللہ جس کا حکم دیں گے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. مالک ہے. باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ تو فرما بردار بیٹا وہیں بیٹھ جاتا ہے. اور اس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی جو تربیت ہوئی ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. تو ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جی باپ کو کیا ہو گیا. تو یہ سر تسنیم خام کا ہے سارا پروگرام، کہ جس کے اندر ہم، جیسے ہمیں بتایا گیا، انبیاء علیہ السلام سارے ہی وہاں طواف کرتے چلے گئے ہیں کہ یہ ایک مرکز ہے. اور مرکز اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی نسبت جس کے ساتھ ہے اس کے مطابق ہماری بندگی اسی کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ ذلک الملک. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. آپ میں اسی جواب میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہم کعبے کو نہیں پوجتے ہیں، ہم نہ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں نہ اس کو پوجتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہندو کو ہم دیکھتے ہیں، وہ گاڑی میں جاتا ہے تو اپنے ڈیش بورڈ پر چھوٹا سا اپنا خدا رکھ لیتا ہے. تو ہمارے جو کعبے ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، یعنی ہم اپنے کعبے کی کوئی ہم نے شبیہ نہیں بنائی ہے، کہیں اور پر ہم یہ اس کو نہیں لے کر جاتے ہیں، کسی اور ڈائریکشن میں اس کا ڈپلیکیٹ یا ریپلیکا رکھ کے نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کعبے کو نہیں پوجتے ہیں. اگر پوجتے ہوتے تو ہم اس کو ہر جگہ ساتھ لیے پھرتے. تو وہ صرف ایک ڈائریکشن ہے، ایک رخ ہے جس کی طرف ہم یعنی رخ اپنا کرتے ہیں، جی رخ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں. ورنہ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں جو اس کا رب ہے. اس لیے ہم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یہ ہم اس کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں، کعبے کی عبادت نہیں کرتے.